سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة من ألف مرة وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ علامہ صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست کہا ہے۔ آپ کے پاس علم دین بھی تھا، علم ظاہر بھی تھا، بعمل بھی تھے اور فقیر بھی تھے۔ ان کا قلندریہ مشرب تھا، قلندر لاہوری ان کو کہتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ تو بہت حیران کن ہے، اور اصل میں جو انہوں نے تصور خودی پیش کیا ہے وہی تو اصل قلندریہ سلسلے کی جان ہے، بلکہ تمام سلسلوں میں یہ تصور خودی یہ انا کی بات کرتے ہیں۔ ایک خودی جو ہے اس کا تعلق نفس سے ہے، تکبر سے، وہ تو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ خودی دل کا زندہ کرنا، اپنے دل کا زندہ کرنا، تو انا مبنی بر نفس ہو تو تباہ کن ہے، انا مبنی بر قلب ہو تو یہ حیات جاویدانی ہے۔ تو اس شخص نے جو کچھ کیا ہے کمال کر دیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری نظر۔ پھر حیران کن کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نجف۔ تو اصل میں جناب یعنی نسبت مرتضوی اور مصطفوی دونوں کا وہ متحمل شخص ہے، تو یہ نسبتیں ایسی تھی کہ اس نے اس کو اتنا سرفراز کر دیا۔ تو ایک بات جو انہوں نے کہی ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، جو تعلیم شناسائی رب عطا نہ کر سکے وہ فضول ہے، بکواس۔ ایسی تعلیم ہو جو اللہ کی شناخت کرا دے، پہچان کرا دے، ایسی تعلیم، اور جو باب العلم سے تعلیم آئی ہو، یہ صرف اسی کا خاصہ ہے۔ آپ کی تمام تر تعلیم وہیں سے ہے۔ ایک ہے کہ فضول قسم کی بحث اور فضول قسم کی تعلیم، تو وہ اس دروازے سے نہیں آتی۔ اس دروازے سے جو بھی آتی ہے تعلیم، وہ اللہ تک لے جانے والی ہے کسی نہ کسی ذریعے سے۔ تو ایسی تعلیم کا کچھ فائدہ نہیں جس میں اللہ کی معرفت ہی حاصل نہ ہو سکے۔ املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، جو کچھ تم نے حاصل کیا، اگر تمہیں اس کا دراصل بیسک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ پرائرٹی فار اللہ، کہ سب سے پہلی جو آپ نے پرائرٹی دینی ہے، حیثیت دینی ہے، سب سے پہلا جو تمہارا پوائنٹ ہونا چاہیے وہ توحید، اللہ کی شان ہونی چاہیے۔ ورنہ املاک و اولاد، جاگیریں یہ کچھ کام آنے والی نہیں، الٹا یہ آزمائش ہے اور یہ رکاوٹ ہے اللہ کے راستے سے۔ نہ حق کے لیے شمشیر و شمشیر بھی فتنہ، وہی کہ اگر شمشیر صحیح حق میں چل رہی ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن اسی کا استعمال اگر غلط ہو تو وہی چیز خراب ہو گئی۔ شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے اس زمانے میں آپ ایسے لوگ جو نعرہ تو ان کا بظاہراً توحید کا ہے لیکن عمل توحید کا نہیں ہے۔ جو رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں سے پیار کیا جائے، اس تمام ربائی کا مقصد محبت ہی نکلتا ہے۔ اگر اللہ کی محبت کے لیے یہ چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ محبت و شناسائی ہے، رب عطا کرتی ہے۔ تو اگر اس سے ہٹ کے ہیں تو یہ نعرہ تکبیر بھی لگاتے رہو، اگر معرفت سے خالی ہے تو وہ بھی بیکار جاتی ہے، جیسے کہ بے شمار لوگ لگاتے ہیں۔ بالخصوص آج کل نئے مذہب جو نکلے ہیں، یہ جن کی عمر 100 سال ہے یا 50 سال ہے، کئیوں کی عمر تو میرے خیال میں 30 سال ہے ابھی، ایسے بے وقوف قسم کے مذہب نکل آئے ہیں نئے، تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اب ایک بات ہے کہ 1442 سال میں کسی نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ سب سے بڑا قصور والدین کا ہے، جب یہ بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیتے، ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم کون ہیں، تو ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہم مصطفی ہیں، ہم مرتضوی ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، ہم اللہ کے دوستوں سے محبت والے ہیں۔ جی اپنی جب اولادوں کو نہ یہ مائیں بتاتی ہیں نہ یہ آج کے پیو بتاتے ہیں، تو جب وہ بچے کیا ہوتے ہیں، ان کی سلیٹ صاف ہوتی ہے، کوئی کم بخت اٹھتا ہے ان کی سلیٹ پہ اپنی تعلیم لکھ دیتا ہے، اپنا درس لکھ دیتا ہے، ان کا بیڑا چٹ ہو جاتا ہے۔
تو یہ بچوں کو بتانا چاہیے گزشتہ سے پیوستہ جو ہے وہ اصل ہے. یہ جب سوال میرا کئی ایسے بدتمیز لوگوں سے ہوا تو وہ کہتے ہیں جی کفار بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کا مذہب کیسے چھوڑیں. اب یہ ہے بات، پھر بات میں کہوں گا کم بخت بد بخت نصیب کی کمی. اللہ کی طرف سے حصہ ختم ہو گیا، بیڑا چٹ ہو گیا. بے وقوف ہو، کفار کا پیچھے جو جائے گا جہالت میں جائے گا. وہ کفر سے کفر، کفر سے کفر، کفر سے کفر، کافروں تک ہوتا ہوا وہ کافروں تک جاتا ہے پیچھے. ہمارا جو پیچھے جاتا ہے یہ حضور کے زمانے کے قریب جاتا ہے. دیکھیں نا، اس سے پیچھے جو جائیں گے تبا تابعین تک پہنچ جائیں گے، اس سے پیچھے جائیں گے تابعین تک پہنچ جائیں گے، اس سے پیچھے جائیں گے صحابہ تک پہنچ جائیں گے. جی اور کیا سمجھتے ہو، سیدنا صدیق اکبر کا طریقہ غلط تھا اور اس عمر عادل کا طریقہ غلط تھا، عثمان ذو النورین کا طریقہ غلط تھا اور حیدر کرار کا طریقہ غلط تھا. اس سے پیچھے جائے اہل بیت، ان کا طریقہ غلط تھا. اس سے پیچھے جائے مصطفیٰ کریم. ہم جو پیچھے جائیں گے تو دربار محمد تک پہنچتے ہیں. وہ بدبخت جو پیچھے جا رہے تھے، وہ ابو جہل ابو لہب جو پیچھے جاتے تھے اور جہالت میں اور گمراہی میں اور کفر میں جا کے وہ گرتے تھے. ان کے ابا و اجداد پیچھے سب ضلالت کا شکار، وہ ہدایت پہ نہیں تھے. ہمارے جو پیچھے گزرے ہیں وہ زیادہ ہدایت پہ تھے بنسبت آج. ہم نے جب پیچھے سفر کرنا ہے تو ہدایت کی طرف جانا ہے، صحابہ سے ہوتا ہوا رسول کی طرف پہنچنا. انہوں نے جو پیچھے جانا ہے اور جہالت کا شکار ہونا ہے اور کافروں کے در تک انہوں نے جانا ہے، کفر کے در تک پہنچنا ہے. ہمارا پیچھے جانا صحابہ و اہل بیت سے ہوتا ہوا رسول تک جاتا ہے. ان کا پیچھے جو جاتے تھے وہ کفر تک جاتا تھا. تو یہ سوچیں کہ 1442 سال میں کسی نے قرآن حدیث نہیں سمجھا. آج کے یہ بناسپتی مسلمان ہیں جی، ان کو زیادہ قرآن کی سمجھ آ گئی. جو کچھ کہہ دیا صحابہ نے بس اٹل ہے، اہل بیت نے بس اٹل ہے، تابعین نے بس اٹل ہے، غوث اعظم نے جو کہا، خواجہ اجمیری نے جو کہا، داتا حضور نے جو کہا، مجدد الفسانی نے جو کہا، اعلی حضرت نے جو کچھ کہا، پیر میر علی شاہ صاحب آپ کس علاقے میں انہوں نے جو کچھ کہا، خواجہ حضرت امام بحر بر امام بری سرکار رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا، بابا فرید گنج شکر نے جو کچھ کہا، شاہ ولی اللہ نے جو کچھ کہا، شاہ عبد الرحیم نے جو کچھ کہا، یہ جو کچھ ان لوگوں نے کہا یہ اصل ہے. اس کے علاوہ سب خباثت ہے. بے شک ان کی قبر گندی ہوگی، وہ خود بھی برباد ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ایسے والدینوں کو بھی عذاب ہوگا جنہوں نے اپنی اولاد کو سنبھالا. اپنے بچوں کو سمجھاؤ. یہ مائیں، یہ لڑکیاں جو بچیاں بیٹھی ہیں ادھر اور یہ جو بچے جن کے آگے بچے ہو گئے، ابھی خود یہ بچے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو سمجھائیں کہ ہم کون ہیں. ہم توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو، ولایت کو، صحابیت کو. ان چیزوں پہ ہم عمل کرنے والے ہیں. تو ایسی تعلیم فتنہ ہی ٹھہری کہ جس نے خدا کا اور رسول کا، اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء اللہ کا کے در سے رکاوٹ پیدا کر دی. اب دیکھیں نا، اللہ کے ولیوں کی مخالفت کون کرتا ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے. کیونکہ ولی کس کے ہیں؟ ولی معنی کیا ہے؟ دوست، خدا کے دوست. جو تمہارے دوست کی مخالفت کرے دراصل وہ تمہارا مخالف ہے. اس کا بغض تم سے ہے، تم تک تو وہ پہنچ نہیں سکتا، تو تمہارے دوست کی وہ مخالفت کر رہا ہے کہ وہ دوست ایسا ہے کہ اس تک آتا ہے، کیوں آئے؟ تو اگر دوستوں کا کوئی مخالف ہو تو وہ اس کے دوست کا مخالف ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، بخاری شریف کی حدیث من عاد لی ولی فقد اذنتہ بالحرب. جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا، اللہ کے کسی ولی سے بغض، کینہ، حسد رکھے گا، اس کے خلاف اللہ پاک اعلان جنگ کرتا ہے. اب جس کے خلاف اللہ پاک اعلان جنگ کرے، کیا وہ بچ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں بچے گا. من عاد لی ولی، جس نے دشمنی کی میرے کسی دوست سے، اللہ کہتا ہے حدیث قدسی بخاری شریف، فقد اذنتہ بالحرب، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اذان یعنی کہ امر کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں. اللہ کی جنگ کا اعلان ایسے کمینوں کے خلاف ہو چکا ہے. تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. ہو سکے انسان تو کوئی بھی کہیں پہ اگر اللہ کا ولی ہے تو ادب کرے، جو اپنا مرشد ہے اس کے دھیان رکھے، اس میں چلے. باقی جتنے اولیاء اللہ ہیں سب کا ادب واجب ہے. ادب سب کا واجب ہے.
کسی کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. باقی جو اپنی اپنی جماعت میں ہیں، جس کا جو اپنا شیخ ہے اسی میں ہی اس نے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ شیخ بھی اس کو لے کے تو بارگاہ رسالت تک ہی لے کے جائے گا. اگر وہ کھڑا ہے تو ادھر ہی اس کا رابطہ ہوگا. تو یہ سارے طریقے تھے لوگوں کو، وہ مسلمانوں کو اس طرف لے جانے کے. تو اینٹی اسلام طاقت جو تھی انہوں نے کیا کیا کہ ان طریقوں کو انہوں نے کہا یہ راستے بند کر. جب یہ راستے، طریقہ میں نہ ہوتا ہے راستہ، تو طریق کہتے ہیں سڑک، روڈ کو، تو انہوں نے کہا یہ روڈ ہی بند کر. طریقہ ہائے سلاسل، یعنی کہ سلسلوں کے روڈ، سڑکیں، راستے یہ بند کرو. جب یہ راستے بند ہو گئے تو لوگ اللہ تک اور رسول تک پہنچنا ختم ہو جائیں گے. وہ اس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں. ہمارے الو کے پٹھے ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. بظاہر وہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، بڑے بڑے واعظ کرتے ہیں، اپنی بڑی انہوں نے تفسیریں بنا رکھی ہیں. حدیث آدھی پڑھی، آدھی ادھر ادھر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسلک کے لوگ ہیں، طریقہ اصل کے، ان لوگوں کا پھر وہی بات ہے کہ انہوں نے اپنا علم حاصل نہیں کیا. اپنے مسلک کے متعلق ان کو خبر ہونی چاہیے، اپنی سلیٹ کے اوپر لکھا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ توحید و رسالت کے پروانے ہیں، ولایت کے پروانے ہیں. ہم جب یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہمارا دل جھوم جاتا ہے. ہم جب یا علی کہتے ہیں تو ہمارے دل میں بہت سارا پیار اتر آتا ہے. جب ہم یا غوث اعظم کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمارے دلوں پر پڑتی ہے. جب ہم اپنے رہنما کے دھیان میں چلتے ہیں تو اللہ کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے. یہ پہلے بچوں کو یہ علم ہونا چاہیے. سوال نہیں پیدا ہوتا کوئی منکر، کوئی مرتد ان کو گمراہ کر سکے. تو جب یہ بتایا ہی نہیں گیا تو پھر صاف ظاہر ہے، سلیٹ صاف ہے، اس پہ جو بھی لعنت لکھ دے لعنت ہی آئے گی، اور کیا آئے گا. تو ایسی تعلیم فتنہ ہے، اور ایسا نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے کہ نعرہ تکبیر کا لگاتے تھے جناب علی کے مقابلے میں. کہتے تھے اللہ کا امر کافی ہے، الحکم للہ الامر للہ. یہ نعرہ ان بے وقوفوں کا بھی یہی تھا، اس لیے خارجی کہتے ہیں. ان کو خوارج کہتے ہیں. خارجی اسلام سے نکلے، علی کے خلاف خروج کیا تو اسلام کے خلاف خروج ہوا، کیونکہ حضور نے کہا کہ علی کی محبت منافق اور کافر کے دل میں نہیں. جو علی سے لڑے گا گویا وہ کفر کا ساتھ دے رہا ہے. جس کے دل میں نفاق ہے علی کا، وہ کافروں کا چھوٹا بھائی ہے. تو چونکہ اب پھر وہ طرف بات چلی جائے گی نا، جس کو حضور نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا اس دنیا اور آخرت میں بھائی ہے. تو حضور کے بھائی کے ساتھ جس نے جھگڑا کیا، حضور کے ساتھ، اس میں کوئی شک کیا ہے؟ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں اس کے دل میں اور سول پڑے، اس کو بہت برا درد ہو، اور یہ درد اس کو جہنم میں واصل کر کے چھوڑ. جہنم میں بھی اس کو اس سے شدید درد ہوگا، کیونکہ وہاں علی نہیں ہے، وہاں جہنم ہے. جہاں علی ہے وہاں درد نہیں ہے. تو اس معاملے میں یہ کلندر بڑا بے درد ہے کہ منکرین علی کو یہ درد دیتا ہے اور عاشقان علی کا درد دور کرتا ہے. تو اس طریقے سے ایسی تعلیم پہ بھی لعنت اور ایسے نعروں پہ بھی جو ان سے دور کرے جن کے لیے سب کچھ بنا ہے. جی اگر حضور کی محبت نہیں تو پھر نمازیں پڑھی یا بس ایک سزا ہے تیرے اوپر. جی صرف وہ بال بڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھو. کوئی بھی بال آدمی بڑھا لے، صرف بال بڑھانا مقصود نہیں ہے. دل اتنا بڑھاؤ کہ اس میں اہل بیت اور رسول اللہ کی محبت سما سکے. اگر حضور پر نور کی محبت دل میں نہ سما سکی تو یہ صرف جت رکھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. ابو جہل، ابو لہب کی بھی بڑی لمبی داڑھی تھی، یہودیوں کی آج بھی اتنی خوبصورت داڑھی. کیا کرنا ہے ایسی؟ وہ کہتا ہے وارثہ کچھ داڑیاں کچھ جھاڑیاں، کوئی لامواتے ساڑیاں. وہ داڑھی رکھ کے جس داڑھی میں سنت مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، اور سنت کی خوشبو وہ ہے کہ جب سنت سامنے آئے تو سنت والا بھی سامنے آئے، اور سنت والے کی اور سنتوں کو بھی پتہ چلے کہ امام حسن بیٹھے ہیں، حضور گلا چوم رہے ہیں. یہ بڑی سنت تھی.
اب ہمارے سامنے نہیں، ہم نہیں چوم سکتے گلا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ادب سے سر جھکا کے فلائنگ کس بھیج سکتے ہیں، ایسے بھیج سکتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ کے قدموں پہ ہماری یہ کس پہنچے، ہمارا یہ بوسہ پہنچے۔ تو یہ بھی سنت ہے نا کم وقت۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی، حضور بیٹھے ہیں تو حسن مجتبیٰ کا گلا چوم رہے ہیں۔ ایک اعرابی آیا کہتا میرے 11 بچے ہیں، میں نہیں چومتا۔ حضور نے کہا من لا یرحم لا یرحم، جڑا رحم نہیں کرتا اس سے رحم نہیں ہوتا، جس جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا ایک فارمولہ بھی حضور نے عطا کر دیا کہ رحم کرو گے تو رحم پاؤ گے، یعنی محبت کرو گے تو محبت ملے گی، ادب کرو گے تو ادب ملے گا۔ جب ان کا ادب ہی نہیں کرنا تو ادب جہاں نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا ہے؟ بے ادب معروم مان از فضل رب۔ تو جہاں ادب نہیں وہاں اللہ کا فضل نہیں، تو دیکھ لو ان کے چہروں پہ بھی فضل نہیں ہے، فضل نہیں ہے۔ تو یہ بھی سنت ہے، اور یہ بھی سنت ہے کہ یہاں بٹھاتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ زلفیں تو بھی رکھتا ہے، ان زلفوں سے تو حسنین کھیلے، یہ بھی سنت ہے۔ اب ہم یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم ادباً سر تو جھکا سکتے۔ نیک بختو، تم نے کون سا اسلام ڈھونڈ لیا ہے 14ویں صدی کا؟ اسلام تو جو تھا وہ یہ تھا۔ 1442 سال گزر گئے، آج نئے اسلام لے کے آ رہے ہیں، نئے نئے مذہب، نئے نئے دین۔ یہ ہونا ہے۔ حضور نے کہا فتنے پھوٹیں گے، یہ دور فتن ہے، یہ دور فتن ہے جس سے تم گزر رہے ہو۔ اس کو سمجھنا کہ یہ چھوٹی قیامت ہے، قیامت صغریٰ ہے، اس سے تم گزر رہے ہو۔ تو نئے نئے مذہب نکلیں گے، اپنے مذہب پہ پکے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ جاتے ہوئے ایمان سے ہاتھ دھو کے چلے جاؤ، ساری زندگی بھی بیکار اور ارب خرب سال ہا کی زندگی بھی تباہ ہو گئی۔ ایسے لوگوں سے بچو، کیونکہ ایک طرف انعام یافتہ ہے، ایک طرف غضب والے ہیں۔ ہم نے انعام یافتہ کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، اور غضب والوں سے اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا ہے۔ اور اگر تم ان کے پاؤں نہیں پکڑو گے تو اہل غضب کے پاؤں کے نیچے روندے